بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ بیت مہدی سے پہلے آسمان سے مختلف قسم کی آوازوں کی تحقیق اور معاصر تطبیق۔ اس دوران آسمان سے ایک منادی امام مہدی کے تعارف و آل محمد کے حقوق کی آواز لگائے۔ اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں امام مہدی اور اہل بیت کی محبت اور ان کا تذکرہ سرایت کر جائے گا، اور امت مسلمہ کے بچاؤ کی امیدیں صرف امام مہدی سے وابستہ ہوں گی، اور ان کے علاوہ اس باب میں کسی کا تذکرہ نہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ان آوازوں سے مراد ہر علاقے کے مقامی زبان میں سنائی دینے والے آواز سے مراد ہمارے زمانے میں سیٹلائٹ سسٹم ہو سکتا ہے۔ معاصر میڈیا میں لوگ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں۔ لشکر امام مہدی کے متوسلین ہر میدان میں امام مہدی کا تعارف، نام، ولدیت، وطن، جائے ہجرت اور دوسری معلومات خواہشمند حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے ہی ان آوازوں سے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی علامات کے طور پر نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ظہور مہدی سے پہلے روئے زمین میں ہر شخص کی زبان پر امام مہدی کا تذکرہ سے متعلق ہر خاص و عام میں یہ آوازیں سنائی دیں گے۔ ان آوازوں میں ایک آواز جبرائیل علیہ السلام کی بھی ہوگی۔ اس زمانے میں بادروں کی سخت کڑک والی آوازیں بھی سنائی دیں گی، جن سے لوگ سخت گھبرا جائیں گے اور کئی لوگ اس قسم کی آوازوں سے بے ہوش بھی ہو جائیں گے۔ باہمی قتل و قتال اور دھماکوں کی آوازیں۔ ایسے ہی ظہور مہدی سے پہلے سخت آوازیں، کڑک اور جنگی حملوں کی خطرناک چیخیں بھی سنائی دیں گی۔ موجودہ دور میں اگر اس تناظر میں ہم 11 ستمبر کے واقعات دیکھ لیں تو ان آوازوں سے بھی پوری دنیا کے لوگ ڈر گئے تھے اور کئی سو لوگ مر گئے۔ ایسے ہی احادیث میں ذکر کی گئی ان آوازوں سے ایٹمی جنگوں میں ہونے والے حملے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور کوئی تکوینی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ محمد بن علی سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کی شب آواز ہوگی، لہٰذا سنو اور اطاعت کرو، اور دن کے آخر میں ابلیس ملعون کی یہ آواز ہوگی کہ فلاں آدمی مظلوم قتل ہوا۔ ان دونوں آوازوں کی وجہ سے لوگ شک میں پڑ جائیں گے اور فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ کئی لوگ اس دن حیران و پریشان اور شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ جب تم رمضان میں پہلی آواز سنو تو اس کے بارے میں جبرائیل امین کی آواز ہونے میں شک مت کرو، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ امام مہدی کے نام اور اس کے والد کے نام کی آواز لگائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جبرائیل کی آواز انسانوں کی آواز کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد لوگوں کے دلوں میں خیر کی الہام ڈالنے کی طرح قلبی آواز ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر صبح ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور خرچ نہ کرنے والے اور روکنے والے کے مال کو ہلاک کر دے۔ اس آواز کو کوئی نہیں سنتا، لیکن اس ندا کے اثرات سب انسان اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس آواز کو کوئی صاحب دل کانوں سے بھی سن لے۔ تاہم روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آوازیں مختلف نوعیت سے کی ہوں گی، شاید دونوں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ حق آل محمد میں ہے، تو اس وقت امام مہدی کا تذکرہ لوگوں کے زبانوں پر عام ہو جائے گا، اور اسی طرح امام مہدی کی محبت اور ان کا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں رچ بس جائے گا، اور ان کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ حق خلافت آل محمد کے پاس ہے، اور زمین سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ حق آل عیسیٰ، یا کہے گا کہ حق آل عباس کے پاس ہے۔ راوی کو ان دونوں ناموں کے بارے میں شک ہے۔ نیچے والی آواز شیطان کی ہوگی تاکہ لوگوں کو حق بات کے بارے میں شک میں مبتلا کر دے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان انہیں ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ ضرور آواز لگائے گا، جس طرح ہجرت سے پہلے یوم العقبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگائی تھی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ یہ دو قسم کی آوازیں ہوں گی، ایک آواز رات کے شروع میں اور دوسری آواز رات کے دوسرے پہر میں۔ ہشام بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہوگی، تو جواب دیا کہ ایک آواز آسمان سے آئے گی اور دوسری آواز ابلیس لگائے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان پہچان کیسے کی جائے گی، تو فرمایا جس نے جو آواز پہلے سے سنا ہوگا تو اس کی پہچان کرنا آسان ہوگا۔ محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آسمان ایک آواز لگانے والے امام مہدی کی آواز لگائے گا، جس کو مشرق و مغرب کے درمیان تمام لوگ سنیں گے۔ کوئی سویا ہوا نہیں ہو سکے گا، اور نہ کڑا آدمی ٹھہر سکے گا، اور نہ ہی بیٹا شخص اپنی
جگہ پر برقرار رہے گا، بلکہ ہر شخص کو ضرور ترتیب بدلنی پڑے گی، اور یہ آواز جبرائیل امین کی ہوگی۔ دوسری روایت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نفس زکیہ قتل ہو جائے اور اس کا بھائی مکہ میں اچانک قتل ہو جائے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگائے گا، خبردار تمہارا امیر فلاں شخصیت ہے اور یہی مہدی برحق ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت ارطاد سے روایت ہے کہ لوگ منا اور عرفات میں ہوں گے تو ایک منادی قبائل کی جتھا بندیوں اور اختلافات کے بعد آواز لگائے گا کہ خبردار تمہارا امیر فلاں شخصیت ہے، اور اس کے بعد دوسری آواز آئے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس دوسری آواز کے بعد ایک اور آواز سنائی دے گی کہ نہیں وہ سچا ہے۔ اس دوران سخت خونریزی ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان قتال شروع ہو جائے گا۔ اس زمانے میں لوگوں کا زیادہ تر اسلحہ پیچھے بیگ میں ہوگا، اس وجہ سے ان جنگوں کو جیش البرازع یعنی بیگوں والی جنگ کہا جائے گا، جس میں ہر مجاہد کے ساتھ توشہ، ساز و سامان اور دیگر ضروریات بیگ میں ہوں گی۔ موجودہ زمانے میں اس کو گوریلا جنگ کہتے ہیں۔ اس دوران آسمان میں ایک ہتھیلی نما نشان ظاہر ہوگا اور شدید ترین جنگ شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ حق کے مددگار و انصار صرف 313 آدمی باقی بچ جائیں گے، اور وہ وہی جائیں گے جہاں ان کا امام یعنی مہدی جائے گا۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب منادی آواز لگائے گا تو نہ تو انسانوں کی ہوگی اور نہ ہی جنات کی، تو اس سے یہ ہوگا کہ فلاں کی بیعت کرو۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں ایک آواز لگانے والے آواز لگائے گا کہ خبردار مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا بہترین شخص فلاں ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ آواز جنگ و جدال اور آوازوں والے سال میں ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں تفریق و اختلاف ہوگا، اس دوران آسمان سے ایک ہتھیلی نما نشان ظاہر ہوگا اور ایک منادی آواز لگائے گا کہ خبردار تمہارا امیر فلاں شخص ہے۔ حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اہل مشرق اور اہل مغرب کے درمیان اختلاف ہوگا اور اہل قبلہ کے درمیان بھی اختلاف ہوگا۔ ان سالوں مسلمانوں کو بہت زیادہ سختی، شدت اور خوف گھیر لے گا۔ ان حالات میں ایک منادی آواز لگائے گا، جب تم لوگ یہ آواز سنو تو پھر نکل کر جانے کے لیے تیاری کرو اور نکل کر امام مہدی کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آل ابی سفیان الثانی موسم حج کا امیر ہوگا، اس کے ساتھ ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ اس دوران آسمان سے ایک منادی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور زمین سے ایک منادی آواز لگائے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ پھر دوبارہ آسمان سے منادی آواز لگائے گا کہ نہیں یہ سچ ہے۔ یہ معاملہ طول پکڑے گا اور لوگ نہیں سمجھیں گے کہ کس آواز کی پیروی کرے، جبکہ پہلی آواز آسمانی آواز سچی ہوگی۔ جب تم یہ سنو تو یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ وہ بلند ہے اور شیطان کی بات پست ہے۔ حضرت نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس سال 2 قسم کی آوازیں ہوں گی۔ پہلی آواز میں یہ ہوگا کہ تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور دوسری آواز والا یہ کہے گا کہ نہیں، اس نے جھوٹا بولا۔ اس کے بعد نچلی آواز والے اوپر کی آواز والوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑیں گے، حتیٰ کہ درختوں کی جڑیں خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ اور اس دن کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جیش البرازع کہا ہے، کیونکہ اس جنگ میں شریک افراد اپنے برازے یعنی جنگی بیگوں کو بطور ڈال استعمال کریں گے۔ اس دن آسمانی آواز کے پیروکاروں کی تعداد صرف 313 رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے۔ یہ افراد اپنے صاحب امام مہدی کے پاس جائیں گے، ان کو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے پائیں گے۔ امارت کے خوف کے مارے آپ علیہ رضوان کے شانوں کا گوشت ہل رہا ہوگا، اور آپ امارت سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں گے، مگر لوگ ان کو بیعت پر مجبور کریں گے۔ زمین سے نکلنے والی آواز کی پیروکار شام جائیں گے اور وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم نے ایک ایسی قوم سے قتال کیا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی، وہ ایک مختصر سی جماعت ہوگی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک فتنہ ہوگا جس کی ابتدا بچوں کی کیل کود سے ہوگی۔ جب یہ فتنہ ایک طرف سے بند ہوگا تو دوسری جانب سے کھل جائے گا۔ یہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، برابر مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، خبردار تمہارا امیر فلاں شخصیت ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سمیٹ کر واپس کھولتے ہوئے 3 مرتبہ کہا کہ یہی امیر برحق ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ آواز پوری روئے زمین پر سنائی دے گی اور ہر زبان والے اپنے زبان میں اس آواز کو سن پائیں گے۔
میں کہتا ہوں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں شام میں بچوں کے ہاتھوں اٹھنے والے فتنہ سے مراد شاید 2011 مارچ میں شام کے درہ شہر میں رونما فتنہ ہے، جس کی ہر طرف سے روک تھام کی کوششوں کے باوجود یہ فتنہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک طرف سے خاموش ہو جاتا ہے تو دوسری جانب سے فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان میں آواز بلند ہوگی تو شوال میں آوازیں زیادہ ہو جائے گی، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ذی الحجہ و محرم میں خون بہنے لگا، اور تمہیں کیا معلوم محرم کیا ہے؟ یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، لوگ اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے دھڑا دھڑ مارے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں اٹھنے والی آواز سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15 رمضان جمعہ کی شب سخت آواز سنائی دے گی، جس کی وجہ سے سونے والے اٹھ جائے گا اور کڑا آدمی بیٹھ جائے گا، اور باپردہ خواتین اپنے گھروں سے نکل جائیں گے۔ اس سال بہت زلزلے ہوں گے۔ جمعہ کے دن جب تم نماز پڑھو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے، کھڑکیاں اور روشندان بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیوں کے پورے داخل کرو۔ جب آوازیں سننے لگو تو سجدہ ریز ہو کر دعا پڑھو، سبحان القدوس ربنا القدوس۔ جو شخص یہ کام کرے گا تو وہ نجات پائے گا، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔